السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 18ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ مسلمانوں سے پے در پے شکستیں کھانے کے بعد ملکہ فارس اور رستم نے اپنے تجربہ کار اور جنگ کا دیوتا کہلانے والے جرنیل جالینوس کو مسلمانوں کے خلاف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فارسی جالینوس کو ناقابل شکست اور جنگ میں فتح کی علامت سمجھتے تھے۔ جالینوس نے ملکہ فارس کے سامنے زرتشت کی قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کو تباہ کر دے گا اور انہیں واپس صحرائے عرب کی طرف دھکیل دے گا جہاں سے وہ آئے تھے۔ وہ مدائن سے 10,000 کا لشکر لے کر نکلا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ کسکر کے مقام پر موجود دوسرے ایرانی سالار نرسی سے جا ملے جس کے پاس تقریباً 30,000 ایرانی سپاہیوں کا لشکر تھا، اور پھر نرسی کے لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر وہ مسلمانوں پر حملہ کر دے۔ دوسری طرف حضرت ابو عبید کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ جالینوس مدائن سے روانہ ہو چکا ہے تو انہوں نے باقی سالاروں سے مشورے کے لیے اجلاس طلب کیا۔ اگر ہم جالینوس سے پہلے کسکر پہنچ جائیں تو فارسی سالار نرسی کو جالینوس کے پہنچنے سے پہلے شکست دے سکتے ہیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے مشورہ دیا، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو عبید نے اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے تمام لشکر کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا ہدف کیا ہے۔ مجاہدین اسلام کی یہ خوبی تھی کہ ان کے کوچ اور پیش قدمی کی رفتار اس قدر تیز ہوتی کہ دشمن حیران رہ جاتا۔ مسلمانوں میں یہ وصف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیدا کیا تھا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی سپاہ کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ فارس کے 2 شہزادے بندویہ اور تیرویہ دائیں اور بائیں بازوؤں کے سالار تھے۔ دونوں فارس کے مشہور اور جارے مزاج جرنیل تھے، اور ہر لڑائی میں بندویہ اپنی فوج کے دائیں اور تیرویہ بائیں بازو پر رہتا۔ اس طرح یہ دونوں دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے۔ انہوں نے روم کی طاقتور اور تجربہ کار فوج کو بہت بار شکست دی تھی۔ ایرانی سالار نرسی نے اپنے لشکر کے سامنے بہت پرجوش تقریر کی اور ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ فارسی فوج پر اس وقت مسلمانوں کی دہشت طاری تھی، اور وہ مسلمانوں کو انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے تھے۔ نرسی کی اپنے لشکر کے سامنے تقریر کے بعد بندویہ نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آج کی تقریر سے ہمارے سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، نرسی نے جواب دیا۔ میں ہر روز اپنے مخبروں سے فوج کے حالات کے متعلق پوچھتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ یہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کو کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے تاکہ وہاں سے آنے والے سپاہی مسلمانوں سے واقف نہ ہوں اور وہ مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے۔ نرسی کی یہ بات سن کر تیرویہ نے کہا، ہاں یہی وجہ ہے، ورنہ ہمیں مدائن سے کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جالینوس اور کمک کو پہنچ لینے دو، ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبریں سنائیں گے۔ کسکر کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے، بندویہ نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ حضرت ابو عبید کی پیش قدمی بہت تیز تھی، مگر راستے میں دریا حائل تھا۔ حضرت ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو دریا کے کنارے روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا پار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ گیا تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچھیوں سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت ابو عبید اور مثنیٰ بن حارثہ نے رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں کشتیاں موجود نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ مسلمانوں کے ایک جاسوس نے بتایا کہ یہاں سے کچھ میل اوپر دریا کا پارٹ کم چوڑا ہے اور وہاں کشتیوں کا پل موجود ہے جو فارسی لشکر نے اپنے لیے تعمیر کیا تھا، مگر اس پل کے دونوں اطراف فارسی فوج کا پہرا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ خبر بہت اہم تھی۔ مثنیٰ بن حارثہ نے چند جانساروں کے ساتھ حملہ کیا اور پل کے محافظوں کو ختم کر کے پل پر قبضہ کر لیا۔ یوں مسلمان رات کے وقت دریا عبور کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ اگلی شام اسلامی لشکر کسکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فارسی لشکر کو ابھی تک مسلمانوں کے پہنچنے کی خبر نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو عبید نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسی رات فارسی لشکر پر شبخون مارا۔ فارسی سپاہی جو پہلے سے ہی مسلمانوں کے خوف میں مبتلا تھے، اب اس شبخون سے مزید دہشت زدہ ہو گئے اور انہیں بہت سا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک یورپی مورخ نے اپنی کتاب اسلام اور آتش پرست میں اس شبخون کے بارے میں لکھا ہے، فارسیوں کے کیمپ میں بہت سے سپاہیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ مسلمان انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہیں۔
اگلی صبح مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو کر فارسی لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ فارسی سالار نرسی بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جالینوس ابھی تک کمک لے کر کیوں نہیں پہنچا۔ حضرت ابو عبید نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دائیں، دوسرا بائیں، تیسرا قلب اور چوتھا عقب میں رکھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کے دستوں کو حکم تھا کہ وہ حملہ ہوتے ہی دائیں اور بائیں طرف پھیل جائیں اور ایرانی فوج کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے سکے۔ دائیں پہلو پر حضرت مثنی بن حارثہ موجود تھے، ان کے ساتھ سوار زیادہ تعداد میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ تیرویہ اور بندویہ پہلوؤں پر حملہ کرنے کے ماہر ہیں۔ حضرت مثنی نے بہت تیزی سے اپنے پہلوؤں کو اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ فارسیوں کے لیے مجاہدین کو گھیرے میں لینا ممکن نہ رہا۔ بائیں پہلو کے سالار ایک صحابی حضرت سلیت بن قیس تھے، انہوں نے بھی حضرت مثنی بن حارثہ کی طرح مجاہدین کو اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ ایرانی سالاروں تیرویہ اور بندویہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایرانی فوج کی بجائے مسلمان دونوں طرف سے فارسی لشکر کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اچانک حضرت ابو عبید نے قلب کے دستوں کے ساتھ انتہائی پرجوش حملہ کر دیا اور اسلامی لشکر پوری طاقت سے فارسیوں پر ٹوٹ پڑا۔ جنگ اب اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ہی ابو عبید نے عقب کے دستوں کو بھی بھرپور حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ فارس کی فوج زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ ان کے عقب میں دریا تھا اور سامنے مسلمان۔ بہت سے فارسی سپاہیوں نے دریا میں کود کر دوسرے کنارے پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ دریا کی بے رحم موجوں کا شکار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں میدان جنگ فارسی سپاہیوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا اور تینوں فارسی جرنیل لاپتہ ہو چکے تھے۔ فارسی سالار نرسی کا پرچم گر چکا تھا اور بقیہ سپاہی خشکی کی طرف فرار ہو رہے تھے۔ یہ فارسی لشکر کی ایک مکمل اور فیصلہ کن شکست تھی۔ جنگ کے بعد حضرت ابو عبیدہ اور مثنی بن حارثہ نے دشمن کے لشکر کے ان دستوں کا تعاقب کیا جو خشکی کی طرف فرار ہوئے تھے۔ کافی دور تک فارسی لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد مسلمان جب واپس لوٹے تو مجاہدین کے ایک دستے کو مال غنیمت اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ دربار خلافت میں بھجوایا گیا، جبکہ باقی غازیوں اور شہداء کے لواحقین میں تقسیم کر دیا گیا۔ جالینوس جو مدائن سے لشکر کے ساتھ نرسی کی مدد کے لیے آ رہا تھا، جب اس نے نرسی کے لشکر کی مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی کی خبر سنی تو وہ کسکر سے پہلے ہی رک گیا۔ اس نے جنگ کے حالات کے متعلق ایک خط مدائن کی طرف روانہ کیا اور مزید کمک کی درخواست کی، اور وہ کسکر سے شکست کھا کر بھاگنے والے سپاہیوں کو اپنے پاس جمع کرنے لگا۔ مسلمانوں کی جالینوس کی طرف پیش قدمی اور جنگ کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سچائی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اس سیریز کی پچھلی 1 ساتھ ضرور دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔